ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی کیسی تھی، اس کے بارے میں یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الارواح جنود مجندہ، کہ روحیں جو ہیں وہ گروہ در گروہ یعنی جھنڈ در جھنڈ لشکر کی صورت میں ہوتی ہیں۔ فرمایا جو وہاں متعارف تھے وہ یہاں بھی متعارف ہیں، جن کو وہاں آپس میں ایک دوسرے سے انس تھا، پیار تھا، انہیں یہاں بھی پیار ہے، جو وہاں اجنبی تھے، دور تھے ایک دوسرے سے، یہاں بھی وہ دور رہیں گے۔ اگر اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ دیکھی جائے، بچپن سے لے کر وصال تک، بلکہ آج بعد از وصال دیکھی جائے، بلکہ روز محشر دیکھی جائے اور حوض کوثر پر دیکھی جائے، اور دخول جنت کے وقت اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی مبارک دیکھی جائے تو اس حدیث مبارکہ کی کہ الارواح جنود مجندہ کی بہترین تشریح ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں، جوانی سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جو دو دوست ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، سنگی ہوتے ہیں، وہ تب ہی ان کی سنگت بنتی ہے جب ان کی طبیعت مزاج آپس میں ملتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کے ساتھ رسول اللہ کی دوستی اور رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کی دوستی اس چیز کی دلیل ہے کہ دونوں کے مزاج، طبیعت، اخلاق ملتے تھے۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جس طرح بہترین بنایا ہے نبیوں میں، تو جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص ساتھی اور سنگی عطا فرمائے ہیں، تو رسول اللہ کو اپنے محبوب کو رب العالمین نے ان سب سے بڑھ کر سب سے بہترین ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں عطا فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی محبت بھی کرے پھر وہ اس کی سنگت کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کرے جو صحیح نہ ہو؟ تو رب کائنات نے، وہ قادر ہے، وہ رب اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے، جب قادر بھی ہے، محبوب سے پیار بھی کرتا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رب نے محبوب کی سنگت کے لیے جس شخصیت کو چنا، نبیوں رسولوں کے بعد اس سے بہترین کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مستقل موضوع ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبیوں رسولوں کے بعد سورج کی آنکھ نے ابو بکر صدیق سے بڑھ کے کوئی بہترین آدمی نہیں دیکھا۔ مولا علی شیر خدا بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کیسا ہے؟ آپ اوصاف جمیلہ اور خصائل حمیدہ کے مالک ہیں۔ آپ اس دور کے اندر بھی، آپ چونکہ رسول اللہ کے ساتھ آپ کی سنگت ہے، آپ ہر برائی سے، بے حیائی سے، شراب سے، زنا سے، جھوٹ سے، اس طرح جتنے بھی وہ اس جہلیت کے دور کے اندر جتنی بھی بری رسمیں تھیں یا برے طریقے تھے یا گناہ کے جتنے بھی ذریعے تھے، سب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کنارہ رکھا۔ آپ خود، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی شراب پیا؟ تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ، میں کبھی شراب کے نزدیک بھی نہیں گیا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ شراب جو پیتا اس کی عزت چلی جاتی ہے، اس کی غیرت چلی جاتی ہے، تو میں کبھی شراب کے قریب نہیں گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی جو کنیت ابو بکر ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی کنیت اس لیے بھی ابو بکر ہے کہ آپ شروع سے اچھے خصائل، جو حمیدہ خصائل ہیں، ان کے مالک تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ بھی فضل ہے، آپ کی فضیلت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید میں شک نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت میں سے ہے کہ آپ سے کوئی بھی حالت کفر ثابت نہیں ہوا۔ لم یثبت عنہ حالت کفر باللہ تعالی، کہ ابو بکر صدیق سے کفر کی کوئی حالت بھی ثابت نہیں ہوئی جس طرح کے بعض صحابہ سے ہوئی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع سے یہ سیرت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دور کے اندر، جہلیت کے دور کے اندر، اسلام لانے سے پہلے بھی آپ مکے کے ان معزز اور با اثر اور وزنی شخصیات میں سے تھے جن کی باتوں پر فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آپ عظیم تاجر تھے، اپنی صداقت، اپنی امانت، دیانت کی وجہ سے آپ نے بڑی ترقی حاصل کی۔ آپ علم و انصاب کے ماہر ہیں، علم تعبیر کے امام ہیں، ماہر ہیں۔ تو لوگ اس دور کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ بنی تیم سے ہیں، اور بنی تیم کی جو ذمہ داری تھی
قریش کے خاندان کے اندر مکے کے اندر وہ دیت لینا، یہ خون بہا جو ہوتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ کرنا، یہ بنو تیم جو ہے یہ کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ تو لوگ بڑے بڑے کاموں کے لیے، ابتدا کے لیے جس طرح کوئی دانا اور دانش مند لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے اس کو وزنی سمجھا جاتا تھا، اور اس طرح ابو بکر صدیق کی بات جو ہے اس کی اہمیت تھی اس دور کے اندر بھی۔ اب دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور طبعی طور پر آپ کی ذات پر جب وہ گراں گزرتی ہے، تو آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں، ام المومنین کے پاس جب آ کے بتاتے ہیں، تو وہ کیا بیان کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صفات دیے ہیں، جو اچھی عادات دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جو فقیر لوگ ہیں ان کا سہارا ہیں، فقیروں کا سہارا ہیں، اور جو غریب ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، اور آپ نیکی کے کاموں کے اندر لوگوں کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، ناکام نہیں ہونے دے گا۔ آپ دیکھیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ام المومنین نے جو اوصاف اور جو سیرت رسول اللہ کی بیان کی، 5 اوصاف بیان کیے۔ اب یہی 5 اوصاف ایک اور زبان سے، کافر کی زبان سے آپ ابو بکر صدیق کے لیے سنیے۔ یہ بخاری شریف کے اندر 3905 نمبر حدیث ہے۔ جب ابو بکر صدیق کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر آپ ہجرت حبشہ کی طرف کوشش کرتے ہیں، تو رستے میں ابن داغنہ ملتا ہے آپ سے، مکے کا وہ بڑا بااثر اور وزنی بندہ ہے، وہ ملتا، وہ کہتا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں بس یہ تیرا شہر چھوڑے جا رہا ہوں، تیرے شہر کے لوگ مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، میں چاہتا ہوں اس زمین پہ جاؤں جہاں میں اپنی مرضی سے کھل کھلا کے اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ اب ابن داغنہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ابو بکر یہ نہیں ہو سکتا، تیرے جیسا بندہ اس شہر سے نکالا نہیں جا سکتا، نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ انکا تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نواسب الحق۔ ابو بکر تو جو فقیر لوگ ہیں، جو بے کس ہیں، ان کا سہارا بنتے ہو، تم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہو، اور اسی طرح جو غریب ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہو، اور مہمان نواز ہو، اور نیکی کے معاملات کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہو، اس لیے تیرے جیسا بندہ یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، آؤ میرے ساتھ میں قریش سے بات کرتا ہوں۔ اس طرح کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی اوصاف جو ام المومنین خدیجہ رسول اللہ کے بیان کر رہی ہیں، وہی اوصاف ایک کافر ابو بکر صدیق کے بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ابو بکر صدیق کو محبوب کی سنگت کے لیے چنا، تو گویا کہ سیرت مصطفیٰ کا، کمالات مصطفیٰ کا، اوصاف مصطفیٰ کا ابو بکر صدیق کو نمونہ اور آئینہ بنا دیا۔ اب دیکھیے کہ جو رسول اللہ کے اوصاف ہیں وہی ابو بکر صدیق ہے۔ اب یہ 5 آپ نے اوصاف سنے، جو رسول اللہ کے اوصاف تھے وہی ابو بکر صدیق ہیں۔ اب مزید سنیے، ایک رسول اللہ کی یہ صفت ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، آپ مومنوں کے ساتھ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی صفت ہے، آپ کی عظمت اور شان ہے۔ اب رسول اللہ یہی صفت ابو بکر صدیق کی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میری امت میں سے، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، سب سے زیادہ کریم رحیم رؤوف ابو بکر ہیں۔ اب ایک اور صفت سنیے، روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت والے ابو بکر صدیق تھے۔ جس طرح رسول اللہ غیرت مند ہیں، تو رسول اللہ کے بعد ابو بکر سب سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ اور صفت سنیے، جس طرح میرے اور آپ کے آقا کریم کا جسم خوشبودار ہے، آپ کے جسم سے عشق کی خوشبو آتی ہے، کستوری سے بڑھ کے خوشبو آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں لوگوں ابو بکر صدیق کے جسم کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر! کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے کمالات کا جلوہ اور عکس جو ہے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ اسی طرح دیکھیے رسول اللہ نے کبھی شاعری نہیں کی، کیونکہ اس دور کے اندر شاعری کا بڑا ایک وہ نظام تھا، رسم تھی، شاعر بہت زیادہ تھے، لوگ بہت زیادہ شاعری سننا پسند کرتے تھے، شاعری کی بڑی محافلیں جو ہے وہ سجا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے اس دور کے اندر بھی کبھی شعر نہیں کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ نے بھی کبھی دور جاہلیت کے اندر بھی شعر نہیں کہا۔ جس طرح رسول اللہ نے کبھی شراب نہیں پی،
اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی شراب نہیں پی. جس طرح نظافت، نفاست، پاکیزگی رسول اللہ کو پسند تھی، ابو بکر صدیق کو بھی اسی طرح پسند تھی. ہجرت کے موقع پر جب رستے میں ایک چرواہا تھا نا بکریوں والا، ابو بکر صدیق نے چاہا کہ میں رسول اللہ کے لیے دودھ کا انتظام کروں. اب نفاست دیکھے ابو بکر صدیق کی. اب وہ چرواہا جو ہے جب وہ دودھ دونے لگتا ہے تو ابو بکر صدیق اس سے کہتے ہیں پہلے اس کے تھن صاف کرو بکری کے، پھر اپنے ہاتھ صاف کرو. اب وہ دوتا ہے. ابو بکر صدیق وہ دودھ جب رسول اللہ کے پاس لے کے آتے ہیں تو وہ ننگا نہیں بلکہ ڈھانپ کے لاتے ہیں. تو اس طرح کر کے اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی جو صفات ہیں، عادات ہیں، وہ بالکل ہو بہو تھیں. اللہ کریم جل وعلا نے اپنے محبوب کی صفات کا جلوہ اور عکس ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ